نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المکذبین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جھوٹ کے عنوان پر چند باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایمان والے ایسے تھے جو ظاہری طور پہ ایمان قبول کر لیے تھے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ کسی وجہ سے اسلام قبول کر لیے اور اس کو ظاہر کرنے لگے، اور بہت سارے ایسے تھے جو صحابہ کرام جو اپنی دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے فرمان پر قربان تھے، لیکن جو لوگ ایمان ظاہری طور پہ لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 خصوصیات بیان فرمائیں کہ اگر ان چاروں میں سے کسی کے اندر بھی کوئی ایک نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، کہ 4 صفات ایسے منافقین کے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے اندر کوئی ایک بھی خصلت ہو تو کیا اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ پہلی صفت خصلت یہ بیان فرمائی کہ جب اس سے امانت کے لیے کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دوسرا، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اس کو توڑ دے، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو اس میں فسق و فجور گالم گلوچ کرے۔ یہ 4 صفات بیان فرمائیں۔ انہی میں سے ایک صفت جھوٹ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بہت زیادہ رائج ہے، اور ہم جھوٹ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کہتے ہی ایسی چیز کو جو اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کسی کے بارے میں کچھ بول دے رہے ہیں جو ایسا نہیں ہے تو گویا ہم نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے بچے کو بھی اگر بلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں، اگر بلا کر نہیں دیا تو وہ جھوٹ ہے۔ حدیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں بڑی احتیاط برتی گئی، اور یہاں تک کہ لوگ محدثین جب حدیث جمع کرنے کی کوشش کرے اور کیے تو سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک محدث سفر کر کے گیا کسی حدیث معلوم کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچا اور معلوم کیا تو دیکھا وہ شخص اپنے دامن کو پھیلائے بکری کو بلا رہا ہے۔ قریب سے دیکھا تو اس کے دامن خالی ہے، تو یہ کہہ کر اس سے حدیث نہیں لی کہ جب یہ شخص ایک بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حضور کے بارے میں کچھ غلط بیان دے سکتا ہے۔ تو معمولی باتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہی شمار ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کہہ دیتے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اکبر الکبائر الاشراک باللہ والکذب، کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا جھوٹ ہے۔ تو گیا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائیں گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور اس کے طرف نظر کرم نہیں ڈالے گا۔ ولا یزکیہم، اور اس کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو پوچھا اللہ کے رسول وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ،
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ وہ ایسا شخص ہے جو مسبل اپنی ایزار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور والمنان، اور منان اس کو کہتے ہیں جو احسان جتانے والا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کیا اور جب وہ شخص جس کے ساتھ بھلائی کیا گیا ہے اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے اوپر احسان جتاتا ہے، اور میں نے فلاں آڑے وقت میں تمہاری مدد کی تھی، تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، اب اس کو احسان جتا رہے ہیں، تو یہ شخص بھی بہت بڑا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے کہ بھلائی کر کے بھی گناہ اللہ کے ناراضگی کو مول لے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹے باتیں کہہ کر اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے، تجارت کو بڑھا رہا ہے، سامان خراب ہے پھر بھی اس کی تعریف کر کے فروخت کر دے رہا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا گنہگار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا شیخ زان، بوڑھا شخص جس نے زنا کیا ہو، وملک کذاب، اور وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہو، وعائل مستکبر، اور وہ فقیر جو تکبر اور گھمنڈ والا ہو۔ ایسے گھمنڈ تو ہر ایک کے لیے قابل ملامت ہے، لیکن اگر کوئی فقیر کرتا ہے تو اور زیادہ اس کا قابل ملامت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر وہ چیز کو بیان کرتا پھرے جو کچھ اس نے سنا ہے، سننے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے بغیر اس کی تحقیق کے صحیح یا غلط ہے، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو لہٰذا آج کل بہت سارے ہمارے دوست نوجوان جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں اور ہر خبر کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، یہ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب تک کسی کی تحقیق نہ ہو کسی خبر کے، اس وقت تک اس کو پھیلانا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، اور ایک متہم شخص قرار دیا جائے گا کہ جس نے کوئی بات کہی نہیں اس کے بارے میں وہ بات پھیلا دی گئی۔ آج کل سوشل میڈیا پر اور بھی دوسرے میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جو باتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ غور کرے کہ ایسے جھوٹے میں تو شمار نہیں ہو رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دے گا اور اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے پرہیز کریں، چاہے سچ بولنے میں ہمارا نقصان کیوں نہ ہو، دنیاوی نقصان آخرت کے نقصان سے کم تر ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کو سنوار دے، اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔